بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، خلافت کے عنوان سے ہم آج بات کریں گے کہ مسلمانوں میں جب خلافت کا تصور قائم تھا، خلافت کی افادیت مسلمانوں کے ملحوظ نظر تھی، تو اس وقت مسلمانوں کے فکری اور تربیتی معیار کیا ہوتا تھا، اور جب سے مسلمانوں سے خلافت کا تصور اور خلافت کی افادیت ختم ہو گئی ہے، تو اس وقت مسلمانوں کا جو فکر اور جو زاویہ نگاہ ہے اس کا معیار کیا ہے۔ تو خلافت قرون اولیٰ سے لے کر خلافت عثمانیہ کے اختتام تک مسلمانوں کے ہر فرد کا فکر، ہر فرد کا تصور، ہر فرد کا خیال آفاقی ہوتا تھا، کیونکہ انسان کا فکر اور زاویہ نگاہ اس وقت تک آفاقی ہوتا ہے جب انسان میں حریت کامل ہوتی ہے، آزادی کامل ہوتی ہے، اور انسان اپنے آپ کو آزاد تصور کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس کائنات کو اور اس دنیا کو سنوارنے کا ذمہ دار بناتا ہے، تو اس وقت اس آدمی کا جو فکر اور طرز بود و باش ہوتا ہے وہ آفاقی ہوتا ہے۔ دنیا میں جہاں پر ظلم ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور اس کے سدباب کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ جب دنیا میں کہیں پر اس کا ہم مذہب ہو یا غیر مذہب والا ہو، کوئی بھی انسان ہو، تو اس کی آزادی اور حریت کی وہ حمایت کرتا ہے۔ اس کا ایک مثال، جب بنو امیہ کی حکومت تھی اور حجاج ابن یوسف جیسا آدمی گورنر تھا، تو سندھ میں آج کے جو وسائل اور ذرائع آمد و رفت کو آپ ان سے قطع نظر کریں اور آج سے 1400 سال پہلے جائیں، تو سندھ اور عرب میں، سندھ اور عراق میں کتنا بڑا فاصلہ ہے زمینی۔ فضائی وسائل اس وقت نہیں تھے، تو ظاہر ہے کہ جو آدمی عراق سے آتا اور سندھ تک پہنچتا تو اس کے لیے کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہوگا۔ لیکن جب سندھ میں راجہ داہر کے حدود حکمرانی میں جب ایک عورت پر ظلم ہوا، تو عرب سے، عراق سے اس زمانے کے خلیفہ نے اور اس زمانے کے گورنر حجاج ابن یوسف نے اپنے بھتیجے کی قیادت میں آخری اور حتمی حملہ کیا سندھ پر۔ محمد بن قاسم جو حجاج ابن یوسف کا بھتیجا تھا، اس کی قیادت میں اسلامی فوج نے سندھ کو ملتان تک فتح کیا، اور وہ بھی ایک عورت کے فریاد پر۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ خلافت جب قائم ہوتی ہے، خلافت جب ہوتی ہے، تو انسان میں آفاقی فکر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے رعایا میں بھی آفاقی فکر ہوتا ہے اور اس کے حکمرانوں میں بھی آفاقی فکر ہوتا ہے۔ دوسرا مثال دیکھو، جب ایک عیسائی ذمی عورت کو جب ایک عیسائی آدمی اغوا کر کے بھگا کر لے گیا، اور جو ہسپانیہ کا، اندلس کا جو حکمران تھا کافر راڈرک، اس کے پناہ میں جا کر وہ وہاں رہنے لگا، اور یہاں اس عیسائی لڑکی کے باپ نے
اسلامی حکمرانوں سے فریاد کی کہ یہ آدمی میری بیٹی کو بھگا کر لے گیا ہے اور وہاں جا کر اندلس میں راڈرک کے پناہ میں ہے، تو اسلامی جو حکمران تھا وہاں کا، اس نے راڈرک کو پیغام بھیجا کہ اس ذمی عورت کو واپس کر دو، کیونکہ اس کا وہی حکم ہے ہمارے شریعت میں جو ایک مسلمان کا ہوتا ہے۔ تو راڈرک نے انکار کیا، تو موسیٰ بن نصیر کی قیادت میں طارق بن زیاد نے اندلس کو فتح کر ڈالا، کیونکہ ان لوگوں کا فکر جو تھا وہ آفاقی تھا، وہ حکمران ہو یا وہ رعایا ہو، تو خلافت کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اس میں لوگ کامل حر، کامل آزاد ہوتے ہیں۔ جب انسان کامل آزاد ہوتا ہے، کامل حر ہوتا ہے، تو اس میں آفاقی فکر پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ قرآن کا جو صحیح مفہوم ہے آفاقی، اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور دنیا کو زیر کرنے اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے وہ دنیا کے چپے چپے میں جاتا ہے، دنیا کے کونے میں پہنچ جاتا ہے، اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلافت کے قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنے میں مددگار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔